وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جنہوں نے اللہ کے راستے میں شہادت دے دی وہ تو زندہ ہیں۔ تو یہ محرم کا جو دن ہے آپ نے کیا سمجھا؟ حلوہ کھانے کا دن ہے، شور مچانے کا دن ہے، زیادتی کرنے کا کوئی دن ہے؟ یہ رونے پیٹنے کا دن ہے؟ تو محرم منائیں اس کے پورے جاہ و جلال کے ساتھ، محرم منائیے جو اس کی روایتیں ہیں اس کے ساتھ۔ ہم تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محرم منانے کے لیے جا رہے ہیں۔ حسینی وہ ہے جو لوگوں کے دکھ درد میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے، حسینی وہ ہے جو لوگوں کو نشے کی دلدل سے نکال کے سیدھے راستے پر لے آتا ہے، اور حسینی وہ ہے جو ظالم حکمرانوں کی آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرتا ہے، جو در در کے اوپر جا کے اپنے سر کو جھکا دیتے ہوں، وہ جتنے مرضی کپڑے مسلمانوں جیسے پہن لے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار نہیں ہو سکتے۔ کیوں دی ہے قربانی پتہ ہے؟ بی بی زینب نے کہا اپنے بھائی سے کہ بھائی سارے مدینے میں لوگوں نے روکا آپ مت جائیے، آپ نہیں رکے۔ بھائی مکے میں ہم لوگ رہے، لوگوں نے روکا آپ مت جائیے، آپ نہیں رکے۔ اب کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، سامنے دشمن کھڑا ہے، آپ نے کیوں سب کا مشورہ نہیں مانا؟ فرمایا بہنا مجھے ایک رات کو اپنے نانا پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے کہا بیٹا آجا میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، اور یاد رکھ سارے اس کے آگے جھک جائیں، یزید کے آگے، اگر سارے اس ظالم کی ظلم کو قبول کر لیں تو تو کبھی قبول نہ کرنا، بیٹا تیری قربانی قیامت تک مثال بنے گی کہ تعداد کے ساتھ انصاف نہیں ناپا جاتا۔ ظالموں کی گنتی اگر زیادہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انصاف کے تقاضے بدل دیے جائیں گے۔ تبھی تو تاریخ کہتی ہے کہ یزید تھا، امام حسین ہیں، حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہیں، حسین قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اللہ نے خود فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جنہوں نے اللہ کے راستے میں شہادت دے دی وہ تو زندہ ہیں، قیامت تک انہوں نے زندہ رہنا ہے۔ تو یہ محرم کا جو دن ہے آپ نے کیا سمجھا؟ حلوہ کھانے کا دن ہے، شور مچانے کا دن ہے، زیادتی کرنے کا کوئی دن ہے؟ یہ رونے پیٹنے کا دن ہے۔ یوم عاشورہ کا دن میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پہلے ہی بڑی عزت و مالا تھا کہ اس دن دنیا بنائی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس دن کے اوپر سب کچھ قائم فرمایا، لیکن عزت اس کی اور اس لیے بڑھ گئی کہ اسی دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو یہ دن کیوں بنا؟ یہ دن اس لیے بنا کہ بزدلوں کو یہ بتا دیں کہ دنیا میں تذکرہ صرف بہادروں کا ہوتا ہے۔ یہ دن اس لیے بنا کہ ظالموں کو بتا دے کہ ظلم کی طاقت کے آگے حق ماننے والے لوگ قیامت تک کھڑے رہیں گے، ظلم کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ دن اس لیے بنا ہے کہ جھوٹ کی جتنی مرضی طاقت بن جائے لیکن آواز صرف کائنات میں سچائی کی سنائی دے گی۔ یہ دن اس لیے بنا ہے کہ تخت پر بیٹھنے کے بعد حکومت خواہ کچھ کہتی رہے لیکن انصاف کے لیے بولنے والے لوگوں کی صدا قیامت تک سنائی دیتی رہے گی۔ یہ دن اس لیے بنا تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ جب بھائی کھڑے ہو کے قربانی دیتے ہیں تو کندھے سے کندھا ملا کے اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ یہ دن اس لیے بنا کہ رزق کی تنگی، پانی کی بندش، دھوپ کی تپش، فوجوں کا اجتماع اہل حق کے حوصلوں کو نہیں توڑ سکتا۔
یہ دن اس لیے قیامت تک کے لوگوں کے لیے مثال بنا. گاندھی جی نے بھی لکھا اپنی کتاب میں کہ میں بہت دیر سوچتا رہا کہ انگریز کی طاقت تو بہت بڑی ہے, اس طاقت کے خلاف لڑا جائے یا نہ لڑا جائے. کہتا پھر جب امام حسین کے واقعات پڑھے, جب یہ دیکھا کہ ایک طرف 72 ہیں, ایک طرف 22,000 ہیں, جب دیکھا کہ ایک طرف پورا خلافت ہے, دوسری طرف صرف 72 افراد کھڑے ہوئے ہیں, تو پتہ یہ لگا کہ امام حسین نے تو درس دیا ہے قیامت تک لوگوں کو کہ اگر کوئی پاور سب سے زیادہ بھی ہو, تم اپنی سچائی کے اوپر قائم رہو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے. تو اس لیے یاد رکھیں, جن لوگوں کو محرم منانا ہے نا بھائی, جن لوگوں کو شوق ہے محرم منانے کا, تو پہلے تو جدید ٹیکنالوجی کے تحت اگر ان کے موبائل میں نچنیاں ناچ رہی ہے, ان کے موبائل کی بروسر ہسٹری یہ کہتی ہے کہ وہ ناپاک ہے, تو ان کو ابھی یہ حق حاصل نہیں ہوا کہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا نام لے کے سڑکوں کے اوپر ادھم مچاتے پھرے. نہیں, پہلے ان کو توبہ کرنی ہوگی. میں ایک بات کہا کرتا ہوں اکثر, میں کہا اجمیر شریف جانا کوئی بری بات نہیں ہے, لوگ کی بڑے فتوے لاتے رہتے ایک دوسرے نو, ہم فتووں والے مولوی نہیں. میں نے کہا کہ جائیے شوق سے, لیکن وہاں سے لوٹ کے آنے کے بعد بھی ٹھگی مارتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, تو پہلے اللہ اور اس کے رسول کے مجرم تھے, اب خواجہ معین الدین چشتی کے بھی مجرم ہو. لگاؤ نا نعرہ زور سے, کون کہتا ہے نہ لگاؤ. علی جس کے مولا نہیں ہے پھر اس کا کوئی مولا نہیں. محمد رسول اللہ نے خود فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. کون کہتا ہے کہ نہ نعرہ لگاؤ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا, لیکن نعرہ لگانے سے پہلے اپنے دل کو پاک کرو, کیونکہ یہ ذکر اہل بیت ہے, یہ شرابیوں کے منہ پر نہیں آ سکتا. یہ سیدہ آمنہ کے بیٹوں کا تذکرہ ہے, یہ ناچ کے نہیں بیان کیا جا سکتا. میں میدان کربلا کی شجاعت کی داستان ہے, یہ چاندی کے چند سکوں کی خاطر فروخت نہیں کی جا سکتی. جو آج بھی ظلم کے سامنے سر نگوں ہیں, وہ خواہ جتنا مرضی تماشا کر لے, قیامت والے دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا شفاعت انہی کی کریں گے جنہوں نے امام حسین کی روایت پہ عمل کیا ہوگا. جو حسین کی روایت پہ عمل نہیں کرتے وہ جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے. تو بس ان دنوں کے اندر کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے, اپنے کردار کو اچھا بنانا ہے, ظالم کا ساتھ نہیں دینا, چاہے ظلم کہیں ہو رہا ہو, گھر میں ہو رہا ہو, پنچایت میں ہو رہا ہو, پڑوسی کے ساتھ ہو رہا ہو, محلے میں ہو رہا ہو, شہر میں ہو رہا ہو, ظلم کا ساتھ نہیں دینا ہے. جو لوگ ظالم کے حق میں چپ ہو جاتے ہیں وہ حسینی نہیں ہیں. یہ جو دن چل رہے محرم کے, 2 محرم سے لے کے 10 محرم تک, آپ کو کیا پتا, ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے یہ دن میدان کربلا میں اہل بیت نے گزارے ہیں. ان دنوں میں انہوں نے بھوکے پیاسے رہ کے رسول اللہ کے دین کی حفاظت کی ہے. یہ وہ دن ہیں جن کی وجہ سے آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے. وہ شہادت اگر اس دن نہ ہوتی, امام حسین اپنے اولاد کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ اگر نہ ڈٹتے, تو کون تھا جو قیامت تک ان مساجد کو ایسے قائم رکھ سکتا جو آج ہیں. ورنہ جو بادشاہ بیٹھتا وہ کہتا کہ دین تو میرے مطابق چلے گا. سیدنا امام حسین کی شہادت نے بتا دیا کہ آج بھی دین میرے نانا محمد رسول اللہ کے مطابق چلے گا, اور قیامت تک یہ دین محمد رسول اللہ کے مطابق ہی چلتا رہے گا. تو محرم اس طرح منائیے کہ اپنے دل کو برائیوں سے پاک کیجئے. محرم اس طرح منائیے کہ کسی گرتے ہوئے کو اٹھا کے اپنے کندھے کے ساتھ لگا لیجئے. محرم اس طرح منائیے کہ کسی روتے ہوئے کو ہنسا دیجئے. محرم ایسے نہ منائیے کہ آپ کے نکلنے سے دوسروں کو ڈر لگنے لگے. محرم ایسے نہ منائیے کہ جس میں نمازیں قضا ہو جائیں.
ایسے نہ منائیے جس میں بربادی کر دی جائے، وہ ایسے منائیے کہ روتے ہوئے لوگ ہنس پڑیں، لوگ کہیں کہ واقعی کوئی تبدیلی آئی۔ کیوں آئی؟ کہ آج تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو امام حسین نے کیے۔ تو یہ دن بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور استغفار کے دن ہیں، درود پاک پڑھنے کے دن ہیں، اہل بیت کے آگے اہل بیت کے ساتھ وفاداری کا حلف دہرانے کے دن ہیں۔ اور اب وفاداری کا عہد جو ہے نا وہ دل سے دہرایا جاتا ہے، ورنہ جن بدبختوں نے، جن جہنمیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور ان کی اولاد کو شہید کیا، حضرات صحابہ کرام کی اولادوں کو شہید کیا، وہ بھی بدبخت نماز کے اندر درود شریف پڑھتے تھے۔ جب تک دل مسلمان نہ ہو جائے تب تک بات نہیں بنتی۔ تو محرم منائیں اس کے پورے جاہ و جلال کے ساتھ، محرم منائیے جو اس کی روایتیں ہیں اس کے ساتھ، محرم منائیں ظلم کے خلاف سچائی کا پرچم بلند کر کے، محرم منائیے کسی مظلوم کا ساتھ دے کے، محرم منائیے کسی دکھی دل کو خوش کر کے، محرم منائیے کسی ناراضگیوں کو دور کر کے، محرم منائیے ویران مسجدوں کو آباد کر کے۔ آپ جب اس طریقے سے محرم منائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ آپ کے ساتھ آ جائے گی۔ کربلا کا میدان یہ بات سمجھاتا ہے، آپ کو یہ بات یاد دلاتا ہے کہ آپ کربلا کے میدان کے واقعات کو یہ سمجھ کے سنیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلسفہ کیا ہے۔ جو خطبہ انہوں نے دشمن کے سامنے دیا، اگر پہاڑوں کو دیتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جو خطبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں دیا ہے، اس بات کو یاد رکھا کریں۔ ایک بات میں محسوس کرتا ہوں، سنی مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں، خاص کر کے سارے ہی، چاہے وہ دیوبندی ہیں، چاہے وہ بریلوی ہیں، چاہے اور کسی طبقے کے ساتھ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے اہل بیت سے آپ لوگ بھی بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن محرم کے دنوں میں وہ احترام باقی نہیں ہے کئی لوگوں میں جو ہونا چاہیے، وہ احترام نہیں باقی جو ہونا چاہیے۔ اہل بیت کا احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آج کل تو حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم محرم منانے جا رہے ہیں، اور نعوذ باللہ ان کے جسم میں نشہ داخل ہو جائے تو ان کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ان سے بہتر تو پھر وہ شیعہ حضرات ہیں جو اس ادب کو ملوث تو رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کس انداز کے ساتھ محرم کو سڑکوں کے اوپر اتر رہے ہیں کہ دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ کسی ادب کے دائرے میں نہیں ہے۔ اہل بیت کا ادب جو ہے وہ نہایت ضروری ہے۔ اہل بیت کے ادب کے لیے ضروری ہے کہ آپ باوضو ہوں، اہل بیت کے ادب کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے زبان پر درود پاک کا ورد ہو، اہل بیت کے اس وقت ادب کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے۔ اور آج کل تو اللہ معاف فرمائے، ابھی ایک صاحب نے ایک ویڈیو کلپ دکھایا تو اس میں ایک بڑے گھرانے کے مولانا صاحب اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اور پیچھے ان کے نام کے آگے لکھا ہوا اولاد رسول، نعوذ باللہ۔ ارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سیدنا امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے ایک جگہ کہ ان کے گھر کے پاس سید صاحب ایک رہتے تھے، تو اچانک ایک دن ان کے گھر آیا کرتے تھے اکثر بیٹھک میں، اچانک ایک دن آئے تو اندر ان کے گھر کی خواتین بھی تھیں، تو فوراً معذرت کہتے ہوئے واپس آئے۔ تو حضرت نے خواتین کو پہلے پردے میں بھیجا، پھر سید صاحب کو بلایا، پھر سارے گھر والوں کو کہا کہ غلطی ہماری تھی کہ ہم لوگ پردے میں اس وقت نہیں تھے، لیکن حضرت نے کیوں معذرت کی؟ معذرت کرنا تو ہمارا کام ہے، یہ اہل بیت کا مقام ہے کہ اتنا بڑا آدمی اپنے گھر والوں کو کہہ رہا ہے کہ اب تم دوبارہ معذرت کرو۔ اور کئی جھوٹے اہل بیت بن گئے،
نعوذ باللہ کئیوں نے جھوٹے اہل بیت بننے کی کوشش کی ہے. یاد رکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان کی جو روش ہے, ان کا جو طریقہ ہے, دنیا کا کوئی بھی آدمی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا جو درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا. سنو اہل بیت کی پہلی خاصیت, جو محمد الرسول اللہ کی اولاد میں سے ہوتے ہیں وہ بے خوف ہوتے ہیں. جو محمد الرسول اللہ کی اولاد میں سے ہوتے ہیں وہ کبھی کسی سے زکوٰۃ نہیں لیتے. جو محمد الرسول اللہ کی اولاد میں سے ہوتے ہیں ان کے چہرے پر نگاہ نہیں ٹکتی, کیونکہ وہ سید ہوتے ہیں. جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی چمچا گریاں نہیں کرتے. محمد رسول اللہ کی اولاد میں سے ہونا دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے. کسی کے بینر پر لکھنے سے کوئی اولاد رسول نہیں بن سکتا ہے. لیکن ادب تو مسلمان اس لیے کر لیتے ہیں بس. میرے والد شیخ الاسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ ہمیں سنایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ اللہ والے تھے بہت بڑے بزرگ, تو ان کے پاس ایک بندہ چلا گیا. اس نے جاتے ہی ان کو کہا کہ جناب میں سید ہوں. وہ اللہ والے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے, اس کا ہاتھ پکڑ کے چوما اور اپنی گدی پہ بٹھایا. اب کیونکہ اللہ کا ولی کامل تھا, وہ 5 منٹ وہ بندہ گدی پہ بیٹھا, اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اگر جی حضرت میں نے تو جھوٹ بولا تھا کہ میں سید ہوں, میں نے تو جھوٹ بولا تھا کہ میں سید ہوں. تو اس اللہ والوں نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑا, پھر چوما. فرمایا پتہ ہمیں بھی تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, لیکن تم نے نام کس کا لیا یار؟ نام محمد الرسول اللہ کا لیا ہے. اس نام کا ہی اتنا ادب ہے کہ ہم اپنی گدی چھوڑ دیں. اس نام کا ہی اتنا ادب ہے کہ ہم اٹھ کر کھڑے ہو جائیں. اس نام کا اتنا ادب ہے کہ ہم تمہیں کھڑے ہو کر سلام پیش کریں, کیونکہ نام ہی تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو مسلمانوں, محرم کے اس مہینے کی جتنی خاصیتیں ہیں, چاہے یوم عاشورہ کی فضیلت ہو, محمد رسول اللہ نے جو حدیث میں بیان کی ہے, اور پھر اہل بیت کی محبت ہو, اور پھر میدان کربلا کا پیغام ہو, اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اگر ہمارا کردار اگر بولتا ہے تو ہم محرم منا رہے ہیں. اگر ہمارا کردار اندر سے کہہ رہا ہے کہ نہیں تو بے ایمان ہے, تو ٹھگ ہے, تو چور ہے, تو بد کردار ہے, تو شرابی ہے, زناکار ہے, تو پھر آپ محرم نہیں منا رہے ہیں. محرم منانا ہے تو آئیں, پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے رب کے حضور توبہ کریں کہ یا اللہ تیرے پیارے پیغمبر کے نواسے کی بات دہرانے کے لیے جا رہے ہیں, ان کی بات دہرانے کے لیے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی ساری اولاد قربان کر دی. تو آج سے ہم توبہ کرتے ہیں جھوٹ بولنے سے, آج سے ہم توبہ کرتے ہیں کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ ڈالنے سے, آج سے ہم توبہ کرتے ہیں ٹھگی مارنے سے, آج سے ہم توبہ کرتے ہیں شراب پینے سے, آج سے ہم توبہ کرتے ہیں پڑوسیوں کو تنگ کرنے سے, آج سے ہم توبہ کرتے ہیں لوگوں کا دل دکھانے سے. اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ جو بھی مظلوم ہوگا, چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو, اگر وہ اپنی مدد کے لیے ہم تک آئے گا تو ہم اس مظلوم کی مدد کرنے کے لیے جائیں گے. تو محرم ہے. اگر ہے یہ ارادہ ہے تو محرم ہے. پھر ہم محرم منا رہے ہیں. اگر دل میں یہ ارادہ ہے تو آپ محرم منا رہے ہیں, اور اگر دل میں صرف یہی ارادہ ہے کہ چند پیسے خرچ کر دینے, تھوڑا سا وقت لگا دینا ہے, تو آپ محرم نہیں منا رہے, آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن لوگوں کو محبت ہے, جو ان کے جانشین ہیں, وہ کل بھی سر بلند تھے, آج بھی سر بلند ہیں. حسینی کبھی شکست نہیں کھا سکتے. وہ کل بھی عظمت والے تھے, قیامت تک عظمت والے رہیں گے, کیونکہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سکھا دیا کہ قیامت تک اس دین کو کیسے قائم رکھنا, کہ دین میں عزاداری نہیں چلے گی کسی کی, کوئی اس میں چودھری نہیں بن سکتا. یہ جو دین کی حفاظت کی جنگ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی ہے نا, ہم نے تو دین نعوذ باللہ چند گنتی کے لوگوں کے پاس گروی رکھ دیا ہے نا.
ہم نے دین اپنے ہی چند سرمایہ داروں کے پاس نعوذ باللہ گروی رکھ دیا. یزید بھی انہی میں سے تھا جو سمجھ رہا تھا کہ دین کو میں نے اپنے اندر لے لیا اور یہ اب دین میرے پاس گروی رکھا گیا ہے. لیکن قربان جاؤں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ جنہوں نے یہ رسم قائم کر دی کہ کوئی بھی بندہ دین کے اوپر قابض نہیں ہو سکتا. کوئی بھی بندہ دین پر قابض نہیں ہو سکتا، چاہے وہ بڑے سے بڑا خلیفہ ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا مولوی ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑے ادارے کا محتمم ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑے مسلمانوں کا ممبر پارلیمنٹ ہو. کوئی بھی بندہ دین کے اوپر قابض نہیں ہو سکتا. اپنی مرضی سے کوئی اس دین کو ادھر ادھر نہیں کر سکتا. یہ دین اسی روش پر چلے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی. یہ کربلا کا پیغام ہے اور اس پیغام کو بالکل یاد رکھیے گا. یہ جو دن جا رہے ہیں بڑے مقدس دن ہیں. اللہ سے مانگیں، کثرت سے درود پڑھیں، اہل بیت کے اوپر درود بھیجیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کی رضا کو حاصل کریں. یہ بڑے دن مقدس دن ہیں. ان دنوں کو یاد کیجئے جب ان دنوں میں کربلا کے میدان میں امام حسین پہنچے. شدت کے دن. ان واقعات کو اپنے بچوں کو سناؤ، اپنے گھر والوں کو سناؤ، اپنے غیر مسلم ہندو سکھ دوستوں کو وہ واقعات سناؤ. وہ قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، وہ ایک سبق ہے جو دنیا کو پڑھایا جانا ضروری ہے. وہ ایک واقعہ نہیں ہے، وہ ایک راستہ ہے جو دنیا کو روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اس لیے ان واقعات کو یاد رکھنا، ان کے متعلق پڑھنا، ان کے متعلق سننا، یہ سارے کا سارا نیکی کا کام ہے. اہل بیت کی فضیلت کو سننا، اہل بیت کے لیے دعائیں کرنا، اہل بیت کے اوپر درود بھیجنا، یہ تمام کی تمام اچھے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں. تو ان دنوں کو بالکل ذہن نشین کر لیجئے کہ جب محرم آئے گا ہم اپنے کردار کے ساتھ انشاءاللہ محرم منائیں گے. کیا قومیں ہوتی ہیں؟ وہ اپنی قربانیوں کو، اپنے شہداء کو، زندہ قومیں ان کو یاد رکھتی ہیں. وہ قومیں مردہ ہیں جو اپنے شہداء کو نہیں یاد کر سکتی. اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے پاس تو شہداء کی اتنی بڑی وراثت ہے کہ جس کے امام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں آ کے وہ تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیغام کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. اکثر محرم آتا ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کے دن، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف روزے رکھنے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف عبادتیں کرنی ہیں، کچھ لوگ اپنے اپنے طریقے کے ساتھ محرم کے دنوں کو مناتے ہیں. لیکن محرم صرف منانے کے لیے نہیں آتا. محرم صرف اس لیے نہیں آتا کہ ان دنوں میں ہم صرف ایک رسم ادا کریں، بلکہ محرم ایک بھولا ہوا سبق یاد کروانے کے لیے آتا ہے. سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کی لخت جگر نے جو پیغام کربلا کے میدان سے دیا، دنیا آج بھی ویسی ہے جیسی پہلے تھی، لیکن آج پیغام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل درآمد کرنے والے لوگ چنندہ ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کیا بات تھی؟ بہت سارے لوگ ان دنوں میں یزید کو نعوذ باللہ درست ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو میں ان تمام لوگوں کو محرم الحرام کے اس مقدس مہینے میں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ حق اور انصاف کا فیصلہ اللہ کرنے والے ہیں، تو یہ ضرور ہم کہنا چاہیں گے کہ آپ اتنا فیصلہ تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ نے قیامت کے دن کس صف میں کھڑے ہونا ہے. اگر آپ کو یزید کی صف میں کھڑے ہونا ہے تو ابھی علیحدہ ہو جاؤ، اور جن لوگوں کو مولا علی اور سیدنا امام حسین اور
ان کے نانا امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کی صف میں کھڑے ہونا ہے، وہ آج زندہ رہتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ وہ یزید کے دشمن جیسے بدترین یزید کے ساتھ ہیں یا پھر وہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، وہ آج اپنا فیصلہ خود کر لیں، کیونکہ تاریخ دشمن کو یاد رکھتی ہے۔ تاریخ کی ایک عادت ہے، اتہاس کی ایک عادت ہے، اتہاس دشمن کو یاد رکھتا ہے، اتہاس دشمن سے کی ہوئی باتوں کو یاد رکھتا ہے، اتہاس دشمنوں سے کی ہوئی جنگوں کو یاد رکھتا ہے، اتہاس دشمنوں سے کیے ہوئے فیصلوں کو یاد رکھتا ہے، لیکن دنیا کے کسی دیش کا اتہاس اور دنیا کی کسی قوم کا اتہاس غداروں کو یاد نہیں کرتا، منافقوں کو یاد نہیں کرتا، بے ایمانوں کو یاد نہیں کرتا، دوگلے لوگوں کو یاد نہیں کرتا۔ اس لیے جن لوگوں کے دماغ میں اہل بیت کے لیے نعوذ باللہ ذرہ برابر بھی احترام کی کمی ہے تو وہ دل سے بھی منافق ہیں، کردار سے بھی منافق ہیں۔ ان کو جیتے جی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ یزید جیسے بدترین انسان کے ساتھ ہیں یا پھر وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد کے ساتھ ہے۔ یہ فیصلہ ان کو اپنی ذات کا خود کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پیار ہے اپنے نبی سے، اور نبی کو بڑا پیار ہے اپنی اولاد سے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں تم لوگوں کے لیے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ساتھ میں فرمایا پھر اہل بیت کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، پھر فرمایا اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیسری مرتبہ بھی فرمایا اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یعنی تم قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے رہنا، اور اہل بیت اگر تمہارے درمیان کہیں پر موجود ہو تو ان کی عزت کرنا، اکرام کرنا، ان کی پیروی کو اختیار کرنا، کیونکہ ان کی رگوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کو پتہ ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں کیوں گئے؟ بہت سارے لوگ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اشکبار ہو جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کربلا کا میدان ہماری قتل گاہ نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں آج سے 1400 سال پہلے جو کچھ ہوا، کربلا کے میدان میں جو حضرت امام حسین کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، کربلا کے میدان میں اہل بیت کو جو شہید کیا گیا، کربلا کے میدان میں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کی جو شہادت ہوئی ہے، وہ قتل گاہ نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے، مسلمانوں کی تربیت گاہ ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کربلا ان کے لیے امید کی کرن ہے کہ دیکھو کہ اگر دنیا کی ساری طاقت ایک طرف ہو جائے، دنیا کے سارے ظالم ایک طرف ہو جائے، دنیا کی ساری پاور ایک طرف ہو جائے، تو یاد رکھنا کبھی ظالم کے آگے سر نہ جھکانا، کیونکہ کٹے ہوئے سر بلند ہو جاتے ہیں، جھکے ہوئے سر کبھی اٹھا نہیں کرتے دوبارہ۔ کربلا کا میدان یونیورسٹی ہے دنیا کے انسانوں کے لیے۔ بھارت کی جنگ آزادی میں باپو گاندھی نے کہا تھا ایک مرتبہ، اور لکھا بھی، انہوں نے کہا کہ جب میں انگریز کے خلاف لڑ رہا تھا تو پتہ لگا اتنی طاقتور حکومت ہے جس نے پورے دیش میں پنجے زمین تک گاڑ دیے ہیں، جس نے ہر ایک علاقے میں اپنے افسر لگا دیے، چھونیاں بنا دی، ریلوے قائم کر دیا، ڈپٹی کمشنر انگریز نے ہر جگہ لگا دیے، جگہ جگہ تھانے قائم کر دیے۔ انہوں نے کہا ہم سوچتے تھے یہ کیسے اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن جب میدان کربلا کے واقعات پڑھے، جب یہ پڑھا کہ ایک طرف یزید ہے، جب یہ پڑھا کہ ایک طرف بڑی حکومت ہے، جب یہ پڑھا کہ ایک طرف لاکھوں فوجیں کھڑی ہیں، جب یہ پڑھا کہ ایک طرف لوگ بک گئے ہیں، جب یہ پڑھا کہ دوسری طرف بے شمار تلواریں ہیں، اور یہ دیکھا کہ صرف 72 جانشاروں کے ساتھ، صرف 72 لوگوں کے ساتھ امام حسین ان کے آگے ڈٹ گئے، تو پھر اس ملک کے سوتنترتا سینانیوں کو یہ سبق ملا تھا کہ دیکھو حسین 72 کو لے کر لاکھوں کے آگے ٹک گئے تھے، ہم بھی اس ملک سے انگریز کو جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک سکتے ہیں۔ گئے کیوں تھے امام حسین؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گئے کیوں تھے؟ آج کل بہت سارے لوگ آپ محرم مناتے ہیں، اچھا محرم آپ مناتے ہیں، بتاؤ کیا آپ نے محرم میں کسی غریب کا ساتھ دیا؟ کیا محرم میں کسی ظالم کے پنجے میں پنجہ پھیلایا، پھنسایا؟
کیا محرم میں آپ نے کسی ایسے مظلوم کی مدد کے اوپر اپنے آپ کو کمر بستہ کیا کہ جس کے اوپر محلے کا کوئی آدمی، شہر کا کوئی آدمی لگاتار ظلم کرتا ہے، جس کی جائیداد پر کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا اور آپ جا کے آگے بڑھے ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، کہ آپ نے کچھ ایسا کیا؟ پیغام محرم یہ نہیں ہے کہ صرف عبادتیں کی جائیں. پیغام محرم یوم عاشورہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم چند رسم و رواج کو کریں اور چند نعرے بلند کر کے بیٹھ جائیں. نہیں، ہماری غیرت زندہ رہے. اگر غیرت مر گئی تو پھر محرم نہیں. حرام کھانے لگتے ہیں، غیرت جواب نہیں دیتی اندر سے. کوئی تمہارے سامنے، تمہارا کوئی بڑا بھائی، تمہارا کوئی رشتہ دار تم میں سے کسی کمزور کے اوپر ظلم کرتا ہے، تم میں سے کسی کمزور کے اوپر تشدد کرتا ہے، تم میں سے کسی کمزور کی جائیداد ہڑپ لیتا ہے اور سارے خاندان والے چپ رہتے ہو اور پھر کہتے ہو محرم منا رہے، کیوں نہیں اس ظلم کے خلاف بولتے؟ تمہارے شہر میں اگر کسی کے اوپر زیادتی ہو اور وہ کہتا ہو کہ چند لوگ میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ مل کے حکومت کے نزدیک آواز اٹھائیں گے، اور وہ غریب اکیلا ہی بیٹھا رہتا ہے کسی چوراہے میں، تم 10 لوگ اس کے ساتھ جا کے ایک ڈپٹی کمشنر کے پاس، کسی پولیس کپتان کے پاس اس کے حق میں بات نہیں کر سکتے، پھر محرم کی بات کرتے ہو. اس کا مطلب غریب کا ساتھ نہیں دینا چاہتے، صرف ایک رسم ادا کرنا چاہتے. کربلا کے میدان میں اس لیے گئے تھے امام حسین کیونکہ یزید نے قبضہ کر لیا تھا اسلام پر، خلافت پہ قبضہ کر لیا تھا اس نے. اور محمد رسول اللہ کی شریعت میں ہے کہ کوئی فاسق اور کوئی فاجر، کوئی منافق مسند امامت تک نہیں پہنچ سکتا، مسند خلافت تک نہیں پہنچ سکتا. بہت سارے لوگوں نے کہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت آپ کیوں اس مسئلے میں پڑھ رہے ہیں؟ پوری دنیا کے مسلمان آپ کے پاس آتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان آپ کے حق پہ بیعت کرتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے نزدیک محمد رسول اللہ کے نوازے صرف آپ ہی ہیں، اس کو رہنے دے جو کچھ کرتا ہے. فرمائے نہیں، آج اگر ہم ظلم کے خلاف نہیں اٹھیں گے تو دنیا کو توقع غلامی گلے میں ڈال کے چلنے کی عادت پڑ جائے گی. سیدنا امام حسین نے صرف یزید کی مخالفت نہیں کی بلکہ قیامت تک آنے والے یزیدوں کے سامنے جانثاروں کو کھڑا کیا ہے کہ جس دور میں بھی اگر کوئی یزید ہوگا تو امام حسین کے جو جانشین ہوں گے، ان کے جو ماننے والے ہوں گے، اس یزید کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے. انہوں نے یہ روایت قائم کی ہے کہ طاقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حق پر ہیں. آج سے 1400 سال پہلے یہ روایت تھی کہ جو لوگ زیادہ ہوتے تھے تعداد میں اور جن کے پاس پیسے زیادہ ہوتے تھے، جن کے پاس اقتدار ہوتا تھا، جن کی حکومت ہوتی تھی، ساری دنیا کہتی تھی بس وہی حق پر ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ کے کردار کے مطابق فیصلہ کیا. وہ بندہ حق پر نہیں ہے کہ جو طاقت میں ہے، حق پر وہ ہے جو رب اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، حق پر وہ ہے جو مظلوم کی مدد کرتا ہے، حق پر وہ ہے جو حرام رزق سے انکار کرتا ہے، حق پر وہ ہے جو ناجائز اقتدار پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا. جو زور زبردستیاں غریبوں کے ساتھ کرتا ہو وہ حق پر نہیں ہو سکتا، اور جو ناحق پر رہنے والے بادشاہ کی پیروی کرتے ہیں، امام حسین نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو ایسی کام نہ کرنا کہ قیامت میں لوگ تمہیں منافق کہیں، گرچہ میدان کربلا میں تمہاری گردن اتر جائے لیکن تم سیدھے راستے کے اوپر چلتے گئے. کربلا کا میدان پوری دنیا کے انسانوں کو حوصلہ دیتا ہے. کربلا کا میدان صرف مسلمانوں کو نہیں، دنیا کے ہر انسان کو حوصلہ دیتا ہے کہ پھر کیا ہو گیا، تمہارے میں ابھی طاقت نہیں ہے، پھر کیا ہوا کہ تمہارے پاس دولت کم ہے، پھر کیا ہو گیا کہ تمہارے پاس جسمانی قوت کم ہے، کیا بات ہو گئی. کربلا کے میدان میں پوری دنیا کے انسانوں کو حوصلہ دیا ہے، عزم دیا ہے، ہمت دی ہے کہ گھبراؤ نہیں، رب پہ یقین رکھو، اپنے کام پر لگو. محرم کا مہینہ تو اس بات کا عزم دہراتا ہے کہ ہم غریب کا ساتھ دیں گے، ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے،
ہم معاشرے کے گرے ہوئے طبقوں کو اٹھائیں گے, ہم حق اور انصاف کی زبان میں گفتگو کریں گے, ہم ظالم کی بات, ظالم کی طاقت کو دیکھ کے اپنے لہجے کو تبدیل نہیں کریں گے. محرم تو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم چاہے تعداد میں اگر کم بھی ہوں تو کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوئے ہوں گے. محرم کا دن, محرم یوم عاشورہ کا دن جو کربلا کی شہادت کا دن ہے, لوگ کہتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچوں کو پانی نہیں ملا. پانی مل جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی. سیدنا امام حسین نے پانی کے چند قطروں کی خاطر اپنی غیرت کا سودا نہیں کیا. بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے پانی کے چند قطروں کی وجہ سے اپنی غیرت کا سودا نہیں کیا, بچوں کی شہادت کو قبول کیا ہے, دشمن کی ناجائز بات کو نہیں مانا. دشمن نے کہا بارہا کہ آپ نعوذ باللہ بیعت کر لیجئے اس ظالم کی, انہوں نے انکار کیا. مکے کے گورنر نے بھی یہی کہا کہ آپ بیعت کر لیجئے ظالم کی, انکار کیا. لوگوں نے بھی بہت سمجھایا, لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں. کتنی باعظمت ماں کا بیٹا ہے اور کتنے بڑے عظمت والے باپ کا بیٹا ہے کہ سبحان اللہ کی قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو سبق سکھا کے گئے. ورنہ تو اس دین میں اگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں نہ جاتے تو یقین مانے آج ہمارے پاس اسلام اس شکل میں باقی نہیں ہوتا جو اب موجود ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا کوئی چھوٹا واقعہ ہے؟ اہل بیت اگر وہ قربانی نہ دیتے آج آپ کے پاس دین اس شکل میں موجود نہ ہوتا جس شکل کے اندر موجود ہے اب آپ کے پاس دین. کیونکہ دین کو تو بدلنے کی سازش تیار ہو گئی تھی. دین کو تبدیل کرنے کی تو بات یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی کی. اس نظام کو توڑنے کی کوشش کی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا. یہ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ آج مسلمان اس دین پر چل رہے ہیں جو محمد الرسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے گھرانے کی یہ جو قربانی ہے, یہ جو لازوال داستان ہے, مسلمانوں یہ صرف منانے کے لیے نہیں ہے, یہ اس عہد کو دہرانے کے لیے ہے کہ ہم بہترین مسلمان بنیں گے. کہ جس طرح یزید نے اسلام پر ڈاکہ ڈالا تھا, یہ اس عہد کو دہرانے کی بات ہے کہ ہم اپنے نزدیک اس اسلام کو باقی رکھیں گے جو محمد الرسول اللہ کا دین ہے. جس طرح سیدنا امام حسین نے کربلا کے میدان میں قربانی دی تھی, ہم اس عہد کو دہرائیں گے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم بھی قربانی پیش کریں گے. یہ صرف اس دنوں کے دن نہیں ہیں کہ ہم چند رسمیں منا کے پیچھے ہٹ جائیں, بلکہ سارا سال اس بات کو یاد رکھنے کے دن ہے کہ ہمارا سال شہادت سے شروع ہو کر شہادت کے دن پر جا کے ختم ہوتا ہے. آپ کس انداز کے ساتھ محرم کو سڑکوں کے اوپر اتر رہے ہیں کہ دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ کسی ادب کے دائرے میں نہیں ہے. اہل بیت کا ادب جو ہے وہ نہایت ضروری ہے. اہل بیت کے ادب کے لیے ضروری ہے کہ آپ باوضو ہوں. اہل بیت کے ادب کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے زبان پر درود پاک کا ورد ہو. اہل بیت کے اس وقت ادب کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ہمارے ہاں اکثر لوگ تیاری کرتے ہیں کہ آج محرم منانے کے لیے جا رہے ہیں. محرم کا دن ہے کیا؟ محرم کے دن ہوا کیا؟ محرم کا دن منایا کیسے جاتا ہے؟ محرم کے دن جو لوگ کربلا تک جاتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ اگر پوچھیں جانے والوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جا کیوں رہے ہیں. منزل کا پتہ نہیں, مقصد کا نہیں پتہ ہے. تو وہ سفر کس کام کا جس کا مقصد نہ بتاؤ. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم والے دن بس جلوس نکال لیا تو کامیاب ہو گئے ہم.
یوم عاشورہ کا دن، جس کو 10 محرم الحرام کا دن کہتے ہیں، جس دن امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں شہادت دی ہے، یہ اس شہادت کے دن سے پہلے رسول اللہ نے بتایا کہ یہ دن بڑی عظمت والا ہے۔ عاشورہ کا دن بڑی عظمت والا، بڑی عزتوں والا، اور پھر اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی دن عاشورہ کے دن حضرت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کی شہادت نے اس دن کی عظمت کو اور بڑھا دیا۔ شہادت کیوں ہوئی؟ کیا مسئلہ تھا؟ پتہ ہے کسی کو؟ آج کل کچھ لوگ رو رو کے قصہ بیان کرتے ہیں کربلا کا۔ کربلا کوئی عبرت کی جگہ نہیں ہے، کربلا کوئی مظلومیت کی جگہ نہیں ہے، کربلا مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے، کربلا مسلمانوں کی جرت اور استقامت کا میدان ہے، کربلا مسلمانوں کی فتح کی علم بردار ہے، کربلا سے مسلمانوں کو عزت اور عظمت کا پیغام ملا ہے، کربلا سے یہ کہا گیا کہ قیامت آ سکتی ہے، محمد الرسول اللہ کے دین کا پرچم نہیں چھپ سکتا۔ کچھ لوگوں نے اس طرح واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ بس اپنے چاندی کے چند سکے بنانے کے لیے، اہل بیت کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل بیت سے زیادہ ہمت اور جرت کا علم بردار کون ہو سکتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ یہ مانتے ہیں کہ ان کے اوپر پانی بند کر دیا، لیکن تاریخ میں یہ لکھا ہے دیوار پر صاف کہ انہوں نے پانی کے چند قطروں کے لیے ظالم کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ ہوا کیا تھا اس دن؟ یوم عاشورہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والے دن ہوا کیا؟ معاملہ کیا ہے؟ پنگا کس بات پہ ہے؟ لڑائی کیوں ہوئی ہے؟ اختلاف کیا ہے؟ جن ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار اٹھائی، وہ بدبخت بھی منبر کے اوپر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے۔ وہ کفر اور اسلام کے درمیان یہ جنگ نہیں تھی، یہ جنگ حق اور انصاف کے درمیان تھی، اور اگر یہ جنگ نہ لڑی جاتی اور اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو قیامت تک دنیا میں غلط رواج پڑ جاتا، غلط روایتیں پڑ جاتی کہ جو مرضی آئے، جتنے مرضی غلط کام کرے تو چپ ہو جاؤ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان روایات کو قائم ہونے سے پہلے ہی توڑ کے زمین میں دفن کر دیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ ان کی خلافت جب ختم ہوئی تو مسلمانوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اب کربلا کے واقعات تو اس کو پتا ہوں گے نا جو محمد الرسول اللہ سے عشق کرتا ہو، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو پڑھا ہو، محمد الرسول اللہ کی اہل بیت کی پیروی کی ہو، جنہوں نے شراب کے گھونٹ گلے سے نیچے اتار کے لاٹھی ڈنڈے لے کے صرف شور مچانا، ان کو کیا پتا ہوگا کہ میدان کربلا میں امام حسین پہنچے تو کیوں پہنچے؟
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ حضرت امام حسین کے بڑے بھائی، وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے. پتہ ہے آپ کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میرا بیٹا جو ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروا دے گا. جب خلیفہ بنے تو دیکھا بھی مسلمان گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آج کل تو کسی کو کوئی مسجد کی پردھانگی مل جائے نا 10 نمازی توڑوا دے گا، صدارت نہیں چھوڑے گا. محلے میں 4 ٹکڑے کروا دے گا، پردھانگی نہیں جائے گی. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کے محبوب نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بعد میں زہر دے کے شہید کر دیا گیا، انہوں نے اپنی خلافت سے استعفیٰ دے دیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے، حضرت امیر معاویہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا. اختلاف ختم ہو گیا مسلمانوں میں. اس کے بہت عرصے بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ختم ہونے لگی، انہوں نے یزید کو نصیحت کی کہ تمام صحابہ کے پاس جانا، بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ کے نواسے امام حسن کے پاس جانا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا. اگر وہ تمہیں قبول کر لیں تو خلافت لینا، اگر وہ تمہیں قبول نہ کریں تو خلیفہ بننے کی کوشش نہیں کرنا. جتنے کربلا مناتے ہیں آج کل، یا جو بڑے ٹھیکیدار بن گئے اب کہ ہم اہل بیت کے ٹھیکیدار ہیں، ان سے پوچھیں ذرا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید سے کیا جھگڑا ہے بھائی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خود تو خلیفہ نہیں بننا چاہ رہے؟ کس بات کی لڑائی ہے؟ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو یزید نے تخت پر قبضہ کر لیا. چپ چاپ حلف لینا چاہا کہ اہل بیت اگر مجھ پہ حلف لے لیں گے تو پھر سارے مسلمان مجھ سے راضی ہو جائیں گے. تو کس بات کی ناراضگی؟ اس ناراضگی کا تو کسی نے ذکر نہیں کیا کہ نہیں محرم والے دن بڑھیا دیگ بناؤ، قورمہ بناؤ، بریانی بناؤ، زردہ بنا کے بانٹو، لنگر لگاؤ، جلوس نکالو. اور اب تو اللہ معاف فرمائے ٹھیکوں کے اوپر بھیڑ لگی ہوئی ہے کئی جگہ، اور جس کے نام پر نکلے جھگڑا کیا ہے، ناراضگی کیا ہے؟ یزید کیونکہ غلط طریقے کے ساتھ خلافت کی کرسی پر بیٹھنا چاہتا ہے. یزید کے اعمال کیونکہ محمد رسول اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں ہے. اگر یزید کو خلیفہ تسلیم کر لیا جائے تو مسلمانوں میں رواج پڑ جائے گا کہ جو بھی غلط آدمی ہو اگر وہ تخت پر بیٹھنا چاہے تو چپ چاپ اس کو مان لو. سارے بڑے بڑے چودھری ڈر گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے نانا کے دین کے اندر کسی گنہگار کو دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. تاریخ اٹھائیے، سفارش کی گئی، حضرت امام حسین کی منت کی ہے پہلے، جو چاہیں دیں گے. حق بات کہنی، حق بات سننی بڑی مشکل ہے. کہا گیا کہ آپ کو جو چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اگر کہیں کی گورنری چاہیے، کوئی عہدہ چاہیے، مال دولت زر جو چاہیے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، بس آپ اس خلیفہ کو مان لو. آج بھی تو پوری دنیا میں جو یزید ہیں
جو اس کے طریقے پہ چلتے ہیں وہ بھی تو بار بار اہل حق کو کہتے ہیں کہ جو چاہیے لے لو اور چپ ہو جاؤ. تو آج کل تو لوگ دکانیں لگائے بیٹھے ہیں. آج کل تو قوم کو بیچنے کے لیے منڈی تیار ہے کہ جس کی دکان بڑھیا ہوگی، جس کے ساتھ زیادہ مولوی ہوں گے، زیادہ لوگ ہوں گے، اس کا بھاؤ اچھا ملے گا. بھائی پیغام کربلا کیا ہے کہ پوری طاقت دشمن نے جھونکی ہے اس بات کے لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کر لیا جائے کہ اس غلط حکمران کو مان لو. تو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا کہ میں کسی قیمت پہ اس کو تسلیم نہیں کروں گا. متعدد صحابہ نے کہا کہ اب آپ کیا کریں گے؟ فرمایا میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا کے شہر کے اندر لڑائی ہو. مدینہ منورہ سے اپنے بچوں کو لے کے، اپنے بھائیوں کو لے کے مکے چلے گئے. ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں رہے. پوری دنیا سے مسلمان آتے تھے، ملتے تھے. اتنی چٹھیاں آئیں پورے عرب میں سے کہ آپ آئیے اور یزید کو خلافت سے اتار کے خود بیٹھ جائیے. ایک آدھی چٹھی نہیں، 3 اونٹ بھر گئے بوریوں سے، جن کے اوپر وہ خطوط لادے گئے تھے جو پورے کوفے والوں نے لکھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. مکہ مکرمہ سے مشورہ کیا سب سے، تو اپنے بھائی کو حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے وہاں کوفہ کہ جاؤ جا کے حالات دیکھو. وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے چلے گئے وہاں. تو وہاں جب پہنچے تو لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم امام حسین کے ساتھ ہیں. انہوں نے چٹھی لکھ دی حضرت امام حسین کو کہ آ جاؤ. ادھر بیعت ہونی شروع ہوئی، ہزاروں لوگ بیعت کرنے لگے. ادھر یزید کو پتہ لگ گیا، اس نے ابن زیاد جیسے بدترین ملعون کو بھیجا. اس نے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا، اور آخر اس حد تک آ گئی نوبت کہ جب مسلم بن عقیل نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو کوفے کی جامع مسجد بھری ہوئی تھی. جب سلام پھیرا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. ان کو گرفتار کیا گیا، کوفے کے ایک مینار پہ لے جا کے اوپر سے نیچے پھینکا، شہید کر دیا. تو پھر ان کو کوفے میں ٹانگ دیا ان کی جسم کو، تاکہ لوگ جو ہیں خوفزدہ ہو جائیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں تھے، خبر ملی کہ آپ کے بھائی کو شہید کر دیا ہے. تو خبر دینے والے کو پوچھا کیسے، کس حالت میں تھا میرا شہید بھائی؟ فرمایا لٹک رہا تھا اوپر سب سے اونچے مینار پہ لٹکایا. فرمایا شہید ہونے کے بعد بھی ہمارا بھائی سر بلند ہے، سر نگو نہیں ہے. چل پڑے ہیں اسی طرف. کتنے لوگ ہیں بھائی؟ صرف 72 افراد کا قافلہ ہے. کس بات کے لیے چلے؟ تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتانا ہے، قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کو بتانا ہے کہ اگر کبھی حکمران ظلم اور زیادتی کرنے لگے اور ساری مخلوق ان کے آگے سجدہ کر دے، پھر بھی جو اہل حق ہوں گے وہ اپنا سر کٹائیں گے، اپنا سر جھکائیں گے نہیں. وہ کربلا کے میدان میں پہنچے. کچھ بدبخت آج کل یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کہاں تھے؟ اہل بیت کے تو صرف 22 لوگ تھے، 22 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے تھے. تو یہ 72 میں 22 کے علاوہ جتنے ہیں سب کے سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی اولادیں. حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت کو بیان کیا جاتا ہے، تو عباس کے بھائی ابو بکر بن علی ان کا ذکر نہیں، کیونکہ مولا علی نے اپنے یار ابو بکر کے نام پر ان کا نام رکھا ہے. سیدنا عباس کی شہادت کے ساتھ حضرت عمر بن مولا علی ان کا ذکر نہیں ہوتا، کیونکہ مولا علی نے اپنے دوسرے بیٹے کا نام اپنے یار عمر بن خطاب کے نام کے اوپر رکھا ہے.
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوتھے بھائی حضرت عثمان بن علی، 4 بھائی ساتھ میں گئے میدان بدر میں، عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کیونکہ باقی 3 کا نام رسول اللہ کے ان یاروں سے ہے جن کا نام لیتے کئیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے مولا علی کے ان بچوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا منافق نے، جبکہ امام حسین کے ساتھ ان کے چاروں بھائی کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہے اور اپنے بھائی سے پہلے انہوں نے شہادت کا جام جو ہے نوش کیا ہے۔ حر بن یزید ایک شخص تھا، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت آپ نہ ادھر جائیے، آپ مت اس لڑائی کو لڑیے، آپ واپس لوٹ جائیے۔ بڑی منت کی، دشمن کی فوج کا جرنیل تھا، نماز بھی ان کے پیچھے پڑی 3 نمازیں۔ تو جب حر بن یزید کی بات نہیں مانی حضرت امام حسین نے فرمایا بھائی مشورہ تو بہت کر لیا، بی بی زینب سے بھی بات ہوئی، لیکن بات بس وہی ہے جو پہلے دن تھی کہ ہم اپنے نانا کے دین کے اوپر کسی ظالم کو قابض نہیں ہونے دیں گے۔ 72 کا اور 22,000 کا کیا مقابلہ ہے جی؟ ایسا کون سا دنیا میں بندہ ہوگا کہ 72 لوگوں کے لے کے 22,000 فوجیوں کے سامنے کھڑا ہو؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ مظلوم تھے، مظلوم نہیں، کائنات میں بہادری جس گھرانے سے انسانوں کو عطا کی گئی وہ گھرانہ امام حسین شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جب جنگ کی بھٹی بالکل تیار ہو گئی نا، حر بن یزید دشمن کی صفوں میں سے نکل کے امام حسین کے ساتھ آ گئے، فرمایا میں آپ کے خلاف نہیں لڑ سکتا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں، آپ ان کے نواسے ہیں، میں آپ کے ساتھ لڑوں گا۔ تو اللہ نے اتنی عزت دی کہ پہلی شہادت حر بن یزید کی ہوئی، اور اب جب ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر اگر جائیں تو ان کے روضے پر جانے سے پہلے ان کے قدموں میں جس شخص کا مزار ہے وہ حر بن یزید کا ہے۔ ایک شخص جس دن جنگ کی بھٹی شروع ہوئی پانی بند کر دیا یزید نے اہل بیت کے اوپر، تو جب جنگ شروع ہوئی تو ایک نوجوان بڑے تکڑے جسم کا وہ آگے آیا، تو آگے آگے کہنے لگا چچا پہلے میں دشمن کے ساتھ لڑوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوجوان بھتیجے کو حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن کے بیٹے، ان کو دیکھا تو فرمایا نہیں بیٹا رکو ابھی۔ کہنے لگے اچھا چچا، ابا نے انتقال کے وقت میرے بازو کے اوپر ایک تعویذ باندھا تھا اور مجھے کہا تھا کہ بیٹا قاسم جب کوئی ایسا وقت آ جائے کہ بہت بڑی پریشانی تمہارے پر کھڑی ہو جائے تو اس تعویذ کو کھول کے اس دن پڑھنا ہے۔ جب اس تعویذ کو کھولا تو وہ تعویذ نہیں تھا، اس کے اندر وصیت لکھی ہوئی تھی، لکھا تھا میرے بیٹے قاسم مجھے اپنے بھائی حسن سے بڑا پیار ہے، اگر کبھی تیرے چچا پہ وقت آ جائے تو چچا سے آگے رہنا، پیچھے نہیں رہنا۔ قاسم جب گھوڑے پہ سوار ہو کے نکلا ہے، ایک بار حملہ کرتا تھا تو 10-20 دشمنوں کو زمین دوز کر کے پھر واپس آتا تھا، اور بعد میں آ کے اپنے چچا سے کہتا تھا چچا یہ دشمن بڑے بزدل ہیں، ان میں ہمت نہیں کہ ہم سے ٹکرا سکیں، ہاں اگر چند قطرے مجھے اور مل جائیں پانی کے، پیاس جب شدت پکڑتی ہے تو مجھے واپس آنا پڑتا ہے، اگر چند قطرے اور مل جائیں ان سب کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بار بار حملہ کیا، شمر نے اور ابن زیاد جیسے ظالموں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح حملہ جاری رہا تو ہمارا بڑا نقصان ہوگا، تو ایک ساتھ کئی 100 لوگوں کو بولا کہ اس کے اوپر حملہ کرو، تیر پھینکے گئے، تو حضرت قاسم کی گردن میں آ کے ایک تیر لگا، میدان جنگ کے اندر جب گرے تو بی بی زینب دور سے دیکھ رہی تھی،
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جاؤ جا کے اپنے بھتیجے کو اٹھا لاؤ. ایسا طاقتور بندہ، ایسی ہمت اور جرت کا علم بردار کائنات میں کوئی ہے تو بتاؤ. اپنے بھائیوں کے ایک ایک جنازے کو اٹھا کے خیمے کے باہر لائے ہیں. اپنے بھتیجے کو اٹھایا، قد میں حضرت امام حسین سے بھی تھوڑے بڑے تھے، پاؤں گھسٹ رہے تھے زمین پہ، اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کے وہاں لائے. اور جب ان کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے، ان کی گردن سے جب تیر نکالا، آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا یا اللہ اگر آج حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ ہوتے، میرے پاس ہوتے، تو میں ان کو کہتا کہ ابراہیم آپ نے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تھی، میں نے اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنے ایک ایک لختے جگر کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کیا ہے. ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے امام حسین کی منقبت بیان کرنے والوں، میدان کربلا میں تپتی ریت کے اوپر نماز کا وقت ہوتا ہے تو حضرت امام حسین اپنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تپتی ہوئی ریت کے اوپر، کیونکہ نماز ان کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز قضا نہیں ہونے دی. کہ تو محرم کا جلوس نکالنے نکلے تو فجر تو پڑھی نہیں، زور تو پڑھی نہیں. انہوں نے متعدد مورخین نے لکھا ہے کہ یزید جو تھا شرابی تھا. امام حسین نے کہا کہ میں اس کو تخت پر برداشت نہیں کر سکتا. تو یہاں تو کئیوں کے گلے میں کئی کئی لیٹر جب اتر جاتی ہے اس کے بعد یہ نعوذ باللہ نعرہ لگاتے ہیں. باپ شہید، باپ شہید، بڑا بھائی شہید، سارے دوسرے بھائی شہید، بیٹے شہید، بھتیجے شہید. اتنی بڑی قربانیاں دینے کے بعد اور جن کے نانا نے ساری زندگی تکالیف کے اندر گزاری ہوں اور امت کو اتنا بڑا طاقتور دین دے کے گئے ہوں، ان کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد یہ کہتے ہیں، اپنے رب کے آگے سوال کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہیں. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی ہے، کیوں دی ہے قربانی پتہ ہے؟ بی بی زینب نے کہا اپنے بھائی سے کہ بھائی سارے مدینے میں لوگوں نے روکا آپ مت جائیے، آپ نہیں رکے. بھائی مکے میں ہم لوگ رہے، لوگوں نے روکا آپ مت جائیے، آپ نہیں رکے. اب کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، سامنے دشمن کھڑا ہے، آپ نے کیوں سب کا مشورہ نہیں مانا؟ فرمایا بہنا مجھے ایک رات کو اپنے نانا پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے کہا بیٹا آجا میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، اور یاد رکھ سارے اس کے آگے جھک جائیں، یزید کے آگے. اگر سارے اس ظالم کی ظلم کو قبول کر لیں تو تو کبھی قبول نہ کرنا. بیٹا تیری قربانی قیامت تک مثال بنے گی کہ تعداد کے ساتھ انصاف نہیں ناپا جاتا. ظالموں کی گنتی اگر زیادہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انصاف کے تقاضے بدل دیے جائیں گے. تبھی تو تاریخ کہتی ہے کہ یزید تھا، امام حسین ہیں، حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہیں، حسین قیامت تک زندہ رہیں گے. اللہ نے خود فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. فرمایا جنہوں نے اللہ کے راستے میں شہادت دے دی وہ تو زندہ ہیں، قیامت تک انہوں نے زندہ رہنا ہے. تو یہ محرم کا جو دن ہے آپ نے کیا سمجھا؟ حلوہ کھانے کا دن ہے، شور مچانے کا دن ہے، زیادتی کرنے کا کوئی دن ہے؟ یہ رونے پیٹنے کا دن ہے. یوم عاشورہ کا دن میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پہلے ہی بڑی عزت و مالا تھا کہ اس دن دنیا بنائی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس دن کے اوپر سب کچھ قائم فرمایا، لیکن عزت اس کی اور اس لیے بڑھ گئی کہ اسی دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے.
تو محرم منائیں اس کے پورے جاہ جلال کے ساتھ، محرم منائیے جو اس کی روایتیں ہیں اس کے ساتھ، محرم منائیں ظلم کے خلاف سچائی کا پرچم بلند کر کے، محرم منائیے کسی مظلوم کا ساتھ دے کے، محرم منائیے کسی دکھی دل کو خوش کر کے، محرم منائیے کسی ناراضگیوں کو دور کر کے، محرم منائیے ویران مسجدوں کو آباد کر کے۔ آپ جب اس طریقے سے محرم منائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ آپ کے ساتھ آ جائے گی۔ دعا کی کیا ہوا، وجہ کیا تھی، کیوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ جنگ لڑنی پڑی؟ اس بات پر لوگ توجہ نہیں دیتے۔ اللہ معاف فرمائے، آج کل یا حسین یا حسین مولا علی کا نعرہ وہ لگا رہے ہیں جو کبھی نماز کے قریب نہیں پھٹکتے، جن کے چہروں پر داڑھی نہیں ہے، جن کا لباس سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس سے میل نہیں کھاتا، جن کا کردار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے میل نہیں کھاتا۔ آج ایسے لوگ یا حسین کا نعرہ مار رہے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ کربلا کے میدان میں تپتی ہوئی ریت میں جب سیدنا امام حسین کی چھاتی پر 32 تیر اتر گئے اور 34 نیزوں کی انیاں بیچ میں لگ کے ٹوٹ گئی، ایسی حالت میں بھی امام حسین نے جب سجدہ کیا ہے آخری تو رب العالمین کے حضور اللہ اکبر کہتے ہوئے زمین پر اپنی پیشانی رکھ دی۔ ان شرابیوں کو نہیں پتا ہوگا کہ امام حسین نے شہادت کے وقت بھی اگر کوئی آخری کام کیا تو اللہ کے حضور وہ سجدہ ریزی ہے۔ حسین کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ علی کس کے مولا ہیں کرم اللہ وجہہ؟ یہ قوال بتائیں گے؟ یہ فاسق اور فاجر بتائیں گے جنہوں نے کبھی 5 وقت مسجد کا منہ نہیں دیکھا؟ پوچھو ان سے جا کے کہ کیا وجہ تھی سیدنا امام حسین کو قربانی دینی پڑی؟ کیا وجہ تھی کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا؟ کیا بات تھی کہ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا ہے؟ آخر کیا بات ہو گئی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا؟ کیا بات تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت کا درجہ حاصل کر کے پہنچے ہیں؟ ان کو یہی نہیں پتا۔ صرف یا حسین کا نعرہ لگانے والوں کان کھول کر سن لو، جس کے حلق سے شراب کے قطرے اترتے ہو وہ دنیا کا بدترین انسان ہو سکتا ہے، میرے علی مولا کا غلام نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو یہ حسین والے نہیں ہیں۔ ایک رضوی ہے یو پی میں، ان کو منتری بنا دیا یوگی جی نے، اس نے اسلام کے خلاف کئی بیان دے دیا، کہتا میں حسینی ہوں۔ ارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہے کہ ایک طرف وقت کے حکمران نے اور اس کے گورنر نے ابن زیاد نے پوری طاقت جھونکی، 72 افراد کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر ہے، آگے پیچھے ناکہ بندی کی گئی ہے اور صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ حسین ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لو، کہ حسین تم حکومت کی بات کو مان لو، اے حسین کہ تم خلیفہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لو۔ وہ 72 قبیلوں کا سردار، وہ 72 افراد کا رہنما، جس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اس نے ٹکر لینی گوارا سمجھی، دشمن کے آگے سر جھکانا گوارا نہیں سمجھا۔ حسینی وہ ہے جس سے آج بھی دنیا کے حکمران کانپتے ہوں، جو جا کے حکمرانوں کے تلوے چاٹتے ہوں۔ یہ اپنے آپ کو حسینی کہلانے کے حقدار نہیں ہے۔ امام حسین کے
ماننے والے وہ لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کو مناتے ہیں، جو گلی کوچوں میں جا کر اللہ کی توحید کا پیغام پھیلاتے ہیں، جو ہر بے کس اور بے بد کی مدد کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، جو وقت کے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، وہ حسین ابن علی کے مرید ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے رضی اللہ تعالی۔ کئیوں کو یہی نہیں پتا کہ بات کیا ہے۔ یہ جتنے شراب پی پی کے ڈھول بجا رہے ہیں، ان کو جا کے کسی کو پکڑ کے پوچھو کہ سیدنا حسین کی لڑائی کی وجہ کیا تھی، پوچھو ان سے۔ میں لکھ کے دیتا ہوں، یہ بتا نہیں سکیں گے۔ اور یہ پیسے لے کے منقبت کرنے والے، پیسے لے کے آل رسول کی مدح سرائی کرنے والے، یہ کیا بتائیں گے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہوتی ہے؟ جن ملوں نے اپنی کوٹھیاں بنا لی ہوں منقبت بیان کرتے کرتے، جو ایک ایک تقریر کے 1-1 لاکھ روپے مانگتے ہو، ان کو کیا پتا؟ یہ تو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو رلا دینا کہ بس یہی حسینیت ہے۔ یہ حسینیت نہیں ہے، روتے ہوئے کو چھاتی سے لگا کے ان کو سہارا دے دینا، یہ حسینیت ہے۔ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اختلاف شروع ہوا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ جب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اطمینان سے سن لیجئے بات، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ بات کہی، کنہوں نے؟ امیر معاویہ نے۔ بھائی تم میری بات سن لو، ان کو چھوڑ دیجئے۔ امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ یہ جن لوگوں نے مسلمانوں کے خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا ہے، ان کو سزا دی جائے، ان سے قصاص لیا جائے۔ جہاں سے یہ کہانی، یہ قصہ شروع ہوتا ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ سنیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو سیدنا امیر معاویہ، وہ کیونکہ رشتہ دار بھی ہیں، ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے میں سے ہیں، انہوں نے ایک مطالبہ رکھا حکومت کے سامنے، خلافت کے سامنے، کہ آپ ایسا کریں کہ جن لوگوں نے وقت کے خلیفہ کا قتل کیا ہے، ان کو شہید کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو قصاص دلوائے، ہمیں ان کا قتل یہاں کیا جائے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اب جس گروہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ اتنا حاوی ہو چکا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ابھی یہ وقت نہیں آیا، اب اگر میں مدینے کی آبادی میں ان لوگوں کا قصاص لینے لگوں گا تو پورے مدینے میں افراتفری پھیل جائے گی۔ اس اختلاف کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے بیعت نہیں کی۔ یہ اختلاف تھا، یہ بنیاد ہے۔ جہاں سے کربلا کا اختلاف شروع ہوا، یہ اس کی بنیاد ہے۔ صرف نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، اس تاریخ کو سمجھنا ہوگا کہ بنیاد آخر وجہ کیا تھی۔ اب جب یہ اختلاف آگے بڑھا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو اختلاف تھا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا کہ ہاں ان کا جو مطالبہ ہے بالکل درست ہے، اور جو لوگ نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف بیان کر کے بری بری باتیں کہتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ جس میدان میں علی مرتضیٰ اور سیدنا امیر معاویہ کی افواج آپس میں ٹکرائیں، اس نظریاتی اختلاف کی وجہ سے جنگ ختم ہونے کے بعد دونوں ایک ساتھ جماعت سے نماز پڑھتے تھے۔ ان کا اختلاف آپس میں نظریاتی تھا، اسلام کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے، محمد رسول اللہ کے لیے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چلتی رہی تو سیدنا امیر معاویہ سرکار سے، خلافت سے یہ مطالبہ کرتے رہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو قصاص دیا جائے۔
خیر وہ مطالبہ جب پورا نہیں ہوا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت مکمل کرنے کے بعد جب شہادت کے درجے کو پہنچے تو مسلمانوں کا ایک شہزادہ، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا یہ شہزادہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرا دے گا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے وہ شہزادے کون ہیں؟ امیر المومنین سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے بھائی؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی مرتضیٰ کی شہادت کے بعد خلیفہ بنایا گیا مسلمانوں کا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ جو حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں، ان کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا ان کے والد کی شہادت کے بعد۔ اب جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 6 مہینے خلیفہ رہے، 6 مہینے میں وہ عظیم کارنامہ انجام دیا کہ مسلمانوں کے جو گروہوں میں جو اختلافات تھے ان اختلافات کو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے ختم فرمایا اور خود خلافت سے استعفیٰ دے کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا۔ اپنی جگہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں بنایا؟ تاکہ اب حکومت جو ہے اس گروہ کے ہاتھ میں دے دی جائے، ایک تو جن کا پہلے سے مطالبہ ہے کہ یہ کام ہمارے مطابق ہونے چاہیے، اور مسلمانوں کا آپس کے اندر اختلاف جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، ان کا دور خلافت چلتا رہا، تو جب ان کا انتقال ہوا تو یزید نے خلافت کا اعلان کر دیا کہ اب میں خلیفہ بن گیا ہوں۔ تمام مسلمانوں نے، صحابہ اکرام نے بھی بیعت کر دی، لیکن چند صحابہ نے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی ہاتھ پر بیعت کرنے سے اس لیے انکار کیا بھی تیرے متعلق جو خبریں آ رہی ہیں کہ تو فلاں فلاں گناہ کرتا ہے، جب تک تجھ سے وضاحت نہ طلب کر لی جائے اس وقت تک تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جا سکتی۔ اب ادھر کوفے کے جو لوگ تھے، کوفے کے لوگوں نے ایک وفد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا کہ جناب ہم تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو بالکل تیار ہیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یزید کو تخت سے اتار دیا جائے، خلافت جو ہے وہ آپ کو دے دی جائے۔ مسلمین عقیل کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بھیجا۔ یہ میں آپ کو مختصر کر کے قصہ سنا رہا ہوں۔ اب جب وہ کوفے کے لوگ جو کل تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، جب ان کے پہنچنے کا وقت آیا، پیسے لے کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں ایمان بیچ دیتے ہیں۔ اکثریت نے اپنا ایمان ہی بیچ دیا ابن زیاد کے ہاتھ پہ۔ اب یہ اگر جنگ کے ارادے سے آتے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیے اطمینان سے بات، اگر جنگ کے ارادے سے آتے تو ساتھ میں لاہو لشکر ہوتا۔ وہ حسین ہیں، وہ محمد الرسول اللہ کے نواسے ہیں، کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ آج کل کے جو مقرر ہیں، آج کل کے جو گویے ہیں، وہ اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان کرتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسے رو رو کے جیسے کسی مظلوم کی بات کرتے ہو۔ وہ نہیں جانتے کہ حسین ابن علی نے تیر کھانے کے باوجود آخری دم تک دشمن کے دانت کھٹے کیے، اس نے پانی کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ یہ بار بار شور مچاتے ہو کہ جی پیاسے تھے، یہ تھا وہ تھا۔ ارے مظلوم بنا کے پیش نہ کرو، بتاؤ کہ وہ حسین ابن علی ہے، شیر خدا کا بیٹا ہے، محمد الرسول اللہ کا نواسا ہے۔ اس سے زیادہ بہادر روئے زمین پر کربلا کے میدان میں کسی نے نہیں دیکھا، جس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی شہادتوں کے وقت علی اصغر کا خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر، علی اصغر کا خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اللہ کی جانب آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دعا کی کہ الہ العالمین تو اس کو قبول فرما لے، اب تو بتا تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔
یہ معاملہ اور ہے کہ یزید اچھا تھا برا تھا، اس بدبخت کا یہ گناہ کہ اس نے آل رسول کے اوپر حملہ کیا، اس بدبخت کا یہ گناہ کہ اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا، اس کا یہ گناہ کہ علی اصغر کے اوپر اس نے تیر چلوائے، اس کا یہ گناہ کہ ایک ایک کر کے 72 افراد نبوت کے خاندان کے میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے، اس کے لیے یہی گناہ بہت بڑا ہے۔ اس بحث میں کون پڑے گا کہ یزید کیسا تھا یا کیسا نہیں تھا؟ اس کی بدبختی کے لیے سب سے بڑا بدترین اس کا گناہ یہی ہے کہ اس نے آل رسول کے اوپر حملہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا۔ اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ایک دن آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ آج بڑا خطرناک خواب دیکھا۔ فرمایا کیا دیکھا؟ فرمانے لگی کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے جسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا کٹ کے گرتا ہے، میری جھولی میں پڑ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا یہ برا خواب نہیں، یہ تو اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ فاطمہ کو بیٹا دیں گے اور وہ تیری جھولی میں پلے گا۔ اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کا مفہوم ہے، ایک دن فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے وہ لال سرخ مٹی بھی دکھائی، میری امت کے اندر ایک گروہ ایسا ہوگا جو میرے شہزادے کو قتل کر دے گا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ ایسے حالات آ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے پانی کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ کربلا کا قصہ بیان کرنے والے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ کربلا کے میدان میں ہی دریائے فرات کے کنارے دشمن کے دانتوں کو توڑتے ہوئے، دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے حسین ابن علی فرات کے دریا کی لہروں میں پہنچے، اور وہاں کھڑے ہو کر بھی انہوں نے ثابت کیا کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ پانی میری دسترس سے دور ہے، لیکن میں یہ پینا نہیں چاہتا، میں پہلے دشمن کے ساتھ فیصلہ کن اب جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ تو میدان جنگ میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیغام امت کو دینا تھا، وہ پیغام یہ نہیں تھا کہ کل کو ماتم منائے جائیں، پیغام یہ نہیں تھا کہ نمازیں چھوڑ دی جائیں، پیغام یہ نہیں تھا کہ قرآن کی تلاوت ختم کر دی جائے، پیغام یہ تھا کہ مسلمانوں اگر وقت کے حکمران قرآن پاک کے خلاف کوئی بات تم سے تسلیم کروانا چاہیں، اگر وقت کے حکمران نعوذ باللہ شریعت کے اندر کوئی تبدیلی کرنا چاہیں، گرچہ وہ مسلمان کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو خلیفہ کیوں نہ کہتے ہوں، چاہے ان کے پاس افواج کیوں نہ ہو، چاہے وہ تم سے زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھو سیدنا حسین نے کہا کہ یہ میری قوم اس وقت تک ڈٹے رہو جب تک تمہاری نسوں میں خون چل رہا ہے، کیونکہ قیامت آ سکتی ہے، محمد رسول اللہ کا دین تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل قربانی کی بات کہ انہوں نے یزید کا مطالبہ نہیں مانا۔ ابن زیاد نے بڑا ظالمانہ کام کیا، امام حسین نے فرما دیا تھا کہ اچھا میں نہیں چاہتا کہ ہمیں یہ خلافت کے اختلاف میں پڑے، واپس جانا چاہتے ہیں، اس نے لیکن 22,000 افواج، بعض مورخین نے 82,000 لکھی، ناکہ بندی کرنے کے بعد اس بات پر مجبور کرنا چاہا، اس بات پر پابند کرنا چاہا کہ آپ یزید کے لیے ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ تو سیدنا امام حسین نے اصل میں درس دینا تھا ہم مسلمانوں کو، ہمیں دکھانا تھا کہ دیکھو آج کل کے جو منافق ہوں گے نا، وہ داڑیاں رکھ کے سرکاری مولوی بن کے حکومتوں کے تلوے جب چاٹیں گے، ان کو حسینی مت سمجھ لینا، حسینی وہی ہوگا جو میری طرح ٹکر لے کر کہے کہ نہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ قیامت تک کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا ہے کہ بندہ اپنے عقیدے
کے اوپر قائم رہے. جو لوگ دولت کی وجہ سے، حکومت کے خوف کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، بڑے بڑے عہدوں کی وجہ سے اپنا عقیدہ بدل دیتے ہیں، وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، محمد الرسول اللہ کے ماننے والے مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ میں نہیں کہتا، یہ ہمارے امام کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے شہزادے کہتے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتی ہے، یہ سیدنا علی مرتضیٰ کے دل کی دھڑکنیں کہتی ہیں، یہ فاطمۃ الزہرا کے جگر گوشے کہتے ہیں، وہ سیدنا امام حسین ہیں. انہوں نے دو ٹوک کہا کہ کچھ بھی ہو جائے غلط بات مانی جائے گی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی بیٹیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ بے حرمتی ہوئی. غلط واقعات، جھوٹے واقعات اپنے پاس سے بنا بنا کے. اگر کسی بہت بڑی خاتون کے ساتھ کوئی چھوٹا حادثہ پیش آ جائے یا کوئی بے عزتی ہو جائے تو جتنے جاننے والے ہوتے ہیں وہ ان کو پوچھو گے کوئی معاملہ ہوا، وہ کہیں گے نہیں جی بالکل نہیں ہوا، کیونکہ اس کی عزت مقصود ہوتی ہے. اور یہاں تو اہل بیت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بیٹیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خواتین ہیں، اہل بیت کی خواتین ہیں. دشمن بھی سامنے. یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے، تاریخ اسلام کا سیاہ ترین باب ہے. یہ اب تک 1400 سال کی تاریخ میں اس سے بدترین باب مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں لکھا گیا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بات منوانے کے لیے وقت کے خلیفہ نے، وہ سامنے جو فوجی تھے وہ بھی مسلمان تھے. اور آپ اس بات کو بالکل اپنے دل کے اندر رکھیے کہ ان کے نزدیک پیارے نبی علیہ السلام کی اہل بیت کی زیارت جو تھی، بیٹھو ادھر آ جاؤ، اس کی بے حرمتی نہیں ہو سکتی تھی. تو وقت بھی ہو گیا ہے، لیکن آج کا پیغام اطمینان سے سنیے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شہادت دی ہے، وہ شہادت اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم آج روتے پھریں، وہ شہادت اس لیے دی گئی کہ ہم اس بات کو پابند بنا لیں کہ جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا عقیدہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، وہ دنیا کی کوئی طاقت اگر چاہے کہ ہم اپنا عقیدہ بدل دیں تو حسین نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بندہ شہادت کا جام پی سکتا ہے، اپنا عقیدہ نہیں بدل سکتا. یاد رکھیں اس بات کو کہ حسینی کون ہے بھائی؟ حسینی وہ ہے جو اپنے عقیدے پر کاربند ہے، جو حکمرانوں کو دیکھ کر، جو کرسیوں کو دیکھ کر، جو اقتدار کو دیکھ کر، یا پیسے کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں، حسن کی لالچ میں جو بندہ اپنا ایمان بیچ دے، وہ دنیا داروں میں سب کچھ بن سکتا ہے، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں بن سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تکمیل کی ہے. سیدنا امام حسین نے اپنی شہادت دے کے اس پہ مہر لگا دی کہ اب قیامت آ سکتی ہے، کوئی خلافت آ جائے یا کوئی سرکار آ جائے، وہ اللہ اور اس کے قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتی. کہ محرم کا پیغام یہ ہے کہ حق کا ساتھ دیجئے، انصاف کا ساتھ دیجئے، مظلوموں کا ساتھ دیجئے، ضرورت مندوں کا ساتھ دیجئے. صرف دوسرے کی طاقت کو دیکھ کر، دوسرے کی شہرت کو دیکھ کر یہ نہ طے کر لیا جائے کہ یہ عزت والا ہے. عزت تو اللہ دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے. دنیا والے کسی کو عزت اور ذلت نہیں دے سکتے ہیں. سیدہ زینب نے یہ بات یزید کو کہی تھی اس وقت، اور ڈانٹ کے کہی تھی. اس نے کہا دیکھو میں آج عزت والا بن گیا. فرمایا خبردار، اپنی زبان کو لگام دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے. وہاں ایک نبینا صحابی بیٹھے تھے، فرمایا مجھے ایسے لگا جیسے علی مرتضیٰ آ گئے ہوں بولنے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ. تو کسی نے کہا کہ علی تو نہیں آئے، ان کی بیٹی ہے. تو فرمایا وہی جاہو جلال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کی بلندیاں لکھی وہ کسی اور کی قسمت میں آنے والی نہیں ہے.
اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، 10 محرم کا دن آئے گا، سیدنا امام حسین کو یاد کریں گے تو سیدنا امام حسین پر درود و سلام بھیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے، اور ان لوگوں کی مدد کیجیے جو غریب ہیں، جو مستحق ہیں، اور ان لوگوں کو روکیے جو ظلم کرتے ہیں۔ اور صرف دیگیں بانٹنے سے کچھ نہیں ہوگا، دیگیں بانٹنے والے ساتھ نہیں چلتے، جو حسینی ہیں شراب اس کے حلق سے اتر نہیں سکتی، نعوذ باللہ۔ اور جو حسینی ہے وہ مسجد میں 5 وقتہ سجدہ کرتا ہے، اس کے چہرے پر رسول اللہ کی سنت ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر حسینی بننا ہے تو سیدنا امام حسین کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ کریں گے نہیں کوشش انشاءاللہ؟ کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ محرم کے ان دنوں میں ہم سب کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلنے کی